لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، خصوصاً جو ہماری اسلامی بہنیں گائنی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو عورتیں ان کا دماغ چاٹ جاتی ہیں. اور یہ عورتیں بھی زیادہ تر تو وہ بوڑھی عورتیں جو ساسیں ہوتی ہیں، جن کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہلے پوتا ہونا چاہیے. ظاہر سٹارٹ ہی ایک نیگیٹو چیز سے ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے. مجھے واصف علی واصف صاحب کی ایک بات یاد آئی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جو 25 سال پہلے میں نے رو رو کے تجھ سے دعا مانگی تھی نا، وہ دعا تو واپس لے لے. بس یہی وہ کہہ رہا تھا. تو فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا میں نے 25 سال پہلے میری بیٹیاں ہی تھیں، میں نے رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا، لیکن وہ میرے لیے مصیبت بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ دیا، وہ یعنی وہ نشے کے اندر مبتلا ہو گیا. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہی ہوتی ہے. اب میں کہتا ہوں وہ واپس ہی لے لے، کیونکہ میرے لیے عذاب اور وبال بن گیا. سورۃ الکہف میں بھی تو آتا ہے نا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. وہ بیسیکلی ایک فرشتہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بظاہر ایک دکھ دیتا ہے نا، اس کے ساتھ سکھ چھپا ہوتا ہے. تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کفر اور طغیانی کی زندگی گزارنے والا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دینا تھا، تو اللہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے یہ بچہ چھین کے اسے نیک اور صالح اولاد دے دے. تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی. وہ گردن مروڑنے کا مطلب نہیں کہ انہوں نے بچہ قتل کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل بھی تو آگے گردن مروڑتے ہیں نا بچوں کی. وہ ذرا فزیکلی حضرت موسیٰ کو نظر آیا، زیادہ فیل ہوا. وہ اسرائیل جو ہے وہ چھپ چھپا کے آتا ہے، گردن تو اسرائیل بھی مروڑتا ہے. تو اس میں مسئلہ تقدیر کے اندر تکوینی امور میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس میں تمہارے اندر برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ڈاکٹر ذاکر اکثر ایک مثال دیتے ہیں نا کہ آپ کا بہت بڑا بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ 6 بجے کی پکڑنی ہو، امریکہ جا کے آپ نے کسی ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی ہو اور اس سے آپ کو کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہو، لیکن راستے میں آپ ٹریفک سگنل میں پھنس جائیں یا ٹریفک کی بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں، اور جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پہنچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ فلائٹ نیو یارک کے لیے اڑ گئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہی یہی ہے، کیونکہ اب تو میں امریکہ پہنچ نہیں پاؤں گا، وہ ٹھیکہ کسی اور کمپنی کو مل جائے گا. لیکن آپ اسی مایوسی کے عالم میں گھر واپس آ رہے ہوں اور راستے میں ریڈیو آن کریں یا آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج کرے کہ ابھی ابھی جو فلائٹ نیو یارک کے لیے اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو 5 منٹ بعد جو آپ کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی نا، وہ زندگی کی سب سے اچھی خبر بن جائے گی کہ شکر ہے میں پہنچا تھا تو اڑ گئی تھی. 5 منٹ پہلے کہہ رہے تھے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور 5 منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے کہ میری زندگی کی وہ سب سے بیسٹ خبر تھی کہ جہاز اڑ گیا، منونی نال لے گیا، میں بچ گیا. تو یہ چیزیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا اچھائی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں بظاہر کسی نقصان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، کوئی دکھ درد اور اندیشہ ذہنی ٹینشن بھی اس کو پہنچے، اس کے اگینسٹ بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونا تو کبھی لوگ بیٹی اور بیٹے کی خواہش کی بجائے یہ کہیں کہ نیک اولاد ملے. البتہ بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے نیک بیٹا مانگا تھا نا. ہم لوگ نیک بیٹے نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے بیٹے ملیں جو بڑھاپے میں سہارا بنے. نیک تو بیٹوں کو بننے ہی نہیں دیتے ہیں. جوانی میں اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، کہتی ہے نا. تو نیک بیٹا تو ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے ہوتا، ایک غلام بیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں میں، ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. ہماری اولاد میں پرہیزگار ہوں، ہم ان کے امام بن رہے ہوں، برے لوگوں کے پرکھ اور آباء و اجداد نہ ہم ہوں. تو یہ جو گائنی کی فیلڈ سے وابستہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، لیڈی ڈاکٹرز، ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. پھر عورتیں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کھیڑا نہیں چھوڑتی، نہیں جی دسو. اب پاکستان میں ٹیکنالوجی اتنی بڑے لیول کی نہیں ہے. اب کچھ مشینیں آئی ہیں جس میں کلرڈ الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا ہے اور آلموسٹ صحیح وہ جینڈر بتا دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات پری میچور اگر آپ جینڈر پوچھنے کی کوشش کریں گے وہ اندازے سے بتاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل فزیکلی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہوتی. ہاں جن ملکوں میں ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ واضح سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو بتا دیتے ہیں. ہمارے ملکوں میں کئی بار جھگڑے پھر ہو جاتے ہیں
وہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر نے تو یہ بتایا تھا یہ تمہارا بچہ ہی نہیں ہے, ساڑھا بچہ چوری ہو گیا ہے. بعض کا چوری بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض کا نہیں بھی ہوتا تو وہم ڈال جاتا ہے. تو جو پرہیزگار ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں بی بی اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور اگر آپ کو پھر بھی مجبوراً کو بتانا پڑتا ہے تو آپ ان کو پکی ایشورٹی کے ساتھ نہ بتائیں, ان کو کہ یہ اسیسمنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے, تاکہ کل کو تھوڑے گاٹے نہ آگے فٹ ہو جائیں. کئی لوگ ڈاکٹروں سے بھی جا کے لڑتے ہیں کہ جی ہم نے تو پورا انتظام کر لیا تھا, تو یہ تو نعوذ باللہ بری خبر سننے کو ملی, ہندوانہ اور رسومات وہ بت پرستی کی ابھی تک نہیں گئی ہیں, بچی کی بتایا. حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے بچی پیدا ہوئی ہے نا, کوئی ذہنی طور پر معذور اولاد تو نہیں ہو گئی, اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو سیدہ مریم کے بارے میں کہہ دیا نا کہ وہ دعا تو انہوں نے کی تھی نا ان کے والد عمران نے کہ اللہ مجھے ایک بچہ دے جو میں ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ جب ان کی بیوی نے بچی جنی تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے بچی جنی ہے, تو اللہ نے کہا کوئی بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے تجھے بچی دے دی ہے. ہم تو اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں, یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. لاکھوں کروڑوں بچے مریم جیسے نہیں ہو سکتے سلام اللہ علیہا. تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا بہتری ہے. تو اس طرح کی جب سچویشن آئے نا تو بجائے میڈیکلی اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے, اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اسلامک جو کلچر ہے وہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ آپ اس کو ریلیجسلی ہینڈل کیا کریں کہ بی بی یہ اس طرح کے نہیں, اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کو بہتر پتہ ہے, آپ اللہ سے دعا کریں. یہ اس طرح ہم اسیسمنٹ نہیں بتا سکتے, یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے. بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج میں جو چیزیں یونینیمسلی ایگریڈ کر جاتی ہیں ان میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ بھئی کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ مرد و عورت جینڈر ہوگا کیا ہوگا. اسلام نے صرف یہ بات کی ہے کوئی نہیں جانتا, سورہ لقمان میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یعنی وہ پیدا ہونے والا بدبخت ہے یا خوش بخت. یہ جو ترجمہ کیا نا لڑکا یا لڑکی, یہ تو علماء نے کیا ہے, قرآن کے میں تو لڑکا لڑکی یہ الفاظ ہی نہیں ہے. قرآن میں تو سورہ التغابن میں ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہ اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے, تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن. پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ اسی کی منکر بھی ہو سکتی ہے, اس پہ ایمان لانے والی بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے یہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت؟ سر بچہ باہر ہو وہ نہیں بتا سکتے خوش بخت ہوگا یا بدبخت. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ دے سکتا ہے. 19 سال تک خالد ابن ولید بدبخت ہی تھے نا, 19 سال کے بعد کلمہ پڑھ کے خوش بخت ہو گئے. تو اللہ کو پتا تھا, اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا نا کہ میں نے اس پیجن کو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دینا ہے اور ایک بت پرست کو اسلام کی دولت سے مشرف کر کے پوری دنیا کی کایا کلب کروا دینی ہے. تو اللہ کو پتا ہے نا. تو یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو یہ اللہ کا علم ہے, یہ کیسے کوئی مشینری سے پتہ چل سکتا ہے؟ مشینری سے فزیکل نالج, ہر فزیکل نالج مشین سے انسٹرومنٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. غیب کا علم نہیں جان سکتے. غائب کا علم یہ ہوتا ہے کہ جو فزیکل ڈومین سے باہر حواس خمسہ کو یوز کیے بغیر جو علم حاصل ہو جائے, تو وہ کون کر سکتا ہے؟ کس کا دعویٰ ہے؟ آپ کو بتا دیتے ہیں پانی اتنی گہرائی میں ہے زمین میں, 2 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں, اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں, اس میں سے ریز نکلتی ہیں جو ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں, اس سے وہ ڈیپتھ بتا دیتے ہیں پانی کی. تو یہ فزیکل نالج ہے نا. یہ تو نہیں کوئی ایسے ہاتھ رکھے اور کہ ہاں ادھر تیل ہے ادھر پانی ہے, نہیں ہو سکتا کیونکہ فزیکلی نالج ہاتھ سے نہیں گین ہوا. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ آپ وہاں پہ کھڑے ہو دروازے سے دیکھ رہے ہو تو بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. لیکن اگر میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہو تو میں تو روڈ پہ چلنے والے کا بھی بتا دوں گا. تو یہ فزیکل نالج ہے. بارش کا علم جو بتاتے ہیں, کبھی کسی نے بتایا کہ جی 23 نومبر 2035 کو بارش ہوگی. وہ بارش جب بادل چل پڑتے ہیں ان کی رفتار نوٹ کرتے ہیں, وہ تو سر جیلم سے آئی ایس 1.25 گھنٹے میں پہنچتی ہے. ہم نے کئی بار یہاں سے چیزیں بھجوائی ہیں, تو یہاں سے اگر 1 بجے آئی ایس چلتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار 3 بجے اڈے پہ پہنچ جانا, 2:45-3 کے درمیان پہنچ جائے گی. تو پھر یہ بھی علم غائب ہو گیا. یہ فزیکل نالج ہے, ایسٹیمیشن کا نالج ہے, فزیکل ہے. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ 3 نومبر 2040 کو
جیلم سے ہائیسٹ اتنے موبائل لے کے سواں اڈے پہ اتنے بجے پہنچے گی. ابھی آیا ہی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا جب تک وہ ہو نہیں جاتا. تو یہ بارش کا علم یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے علم, یہ سب فزیکل نالج ہے, یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب میں آپ کو بتاتا ہوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں آئے اور آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے. کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی, یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں پہ شیبہ کی لاش پڑی ہوگی, اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو جو جگہ آپ نے نشان لگائی تھی نا, لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ پڑی ہوئی تھی. آٹومیٹکلی مرنے کے بعد, یہ نہیں تھا کہ حضور نے پھر مروایا کہیں اور جا کے کہا کہ میری چھڑی والی جگہوں پہ رکھ دو, پھر تو فزیکل نالج ہو جاتا نا. یہ ہے علم الغیب جو اللہ صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی غیر پیغمبر پر غیب کی اطلاع دے, ہاں اپنے رسولوں کو دیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. اللہ اور بندوں کے درمیان غیب کے علم کا تعلق صرف پیغمبروں کے ساتھ ہے, غیر نبی کے ساتھ نہیں ہے. خواب کا ایک سلسلہ ہے, وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ بتا نہیں سکتے, اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے نا. عمران خان صاحب نے 2013 میں خواب دیکھا تھا, انہوں نے بیان کیا کہ جی کلین سویپ کر رہا ہوں, تو ہار گئے تھے. تعلق قادری صاحب کا خواب تو پوری قوم کو پتا ہے, انہوں نے تو سیاست ہی چھوڑ دی ہے, آخری امید بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ خواب والا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ غیبی خبروں میں سے اب صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں, وہ صورت میں جب اسٹیبلش ہو جائے, پہلے تو نہیں آپ بتا سکتے جب تک وہ چیز ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے, اسیسمنٹ ہی آپ کر سکتے ہیں نا. تو یہ اکثر لوگ الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یار ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہ تو علم غیب ہے. علم غیب کہاں سے ہے سر؟ ڈاکٹر یہ بتائیں کہ فلاں لڑکی کی شادی فلاں سے ہوگی اور اتنے عرصے بعد اولاد پیدا ہوگی اور اس کے یہ خد و خال ہوں گے, لاؤ ہوں گے ڈاکٹر ایڈ سے. اور فزیکلی جب الٹرا ساؤنڈ سے فزیکلی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو فزیکل نالج ہے, اور جو چیز فزیکل نالج میں آتی ہے وہ ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہو جاتی ہے. اور جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہو آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں فرشتے موجود ہیں نا ہر بندے کے ساتھ, لائیں کوئی ڈیٹیکٹر جو ڈیٹیکٹ کرے. عذاب قبر کوئی ڈیٹیکٹر دکھا دے نہیں. سائنس وہ چیز ڈیٹیکٹ کرتی ہے جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہو. یہ وائرس عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا تھا, الیکٹرانک مائکروسکوپ سے نظر آیا, لیکن شواہد پتا تھے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. الیکٹران, پروٹون, یہ جتنے پارٹیکلز ہیں یہ اپنی ایگزسٹنس کا ثبوت دیتے ہیں, لیکن ان کو اگر آپ دیکھنے کا معاملہ کریں تو اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن تجربات سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہے. جو اس دنیا سے تعلق اس کے قوانین جس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں وہ تو آپ چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ قطعاً نہیں کر سکتے, ناٹ ایٹ آل. یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے, وہ فزیکلی جج کرتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ساتھ ایسے یعنی اس کا دماغ کے اندر ایسی یعنی ریز چل رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرانک یعنی بجلی چل رہی ہے بہت مائکرون لیول سے بھی نیچے کی, کہ جو انسان جب جو اس کے دماغ میں بات ہوتی ہے اگر وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہو تو سگنل ڈیفرنٹ دیتی ہے, تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب تو تب ہو کہ جب وہ ڈیٹیکٹ کیے بغیر بتا دے, اس نے تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ جو زمین میں پانی یا تیل سب کچھ, اور سر یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ وہ نیچے نگاہ مارتے تھے تو جناب ساتوں زمین تیل بھی کراس ہو جانا سی, ٹھیک ہے, 200 سال پہلے ہی سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے, کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا, ٹھیک ہے جی. نگاہ اٹھاتے تھے ساتوں آسمانوں کے اوپر, کوئی نہیں سر کچھ نہیں کو کر سکتا, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے چیزیں دکھائے. وہ تو سر صحیح بخاری میں موجود ہے نا, غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, اور جناب وہ 700-800 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے, اور عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متفق کیا ہے ایک امیر کے اوپر جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے,
میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، خالد ابن ولید. اور نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ باتیں بتا رہے ہیں اور اتنی دور یہ واقعہ ہو رہا ہے. سر آپ امیجن کر لیں. تو یہ نبی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھا دیتا ہے، باقی غیر نبی کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں عجیب و غریب جناب واقعات مشہور کیے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں دریائے نیل کو خط لکھ دیا، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یار رومن پرشین امپائر کی جنگیں ہوئی ہیں، حضرت عمر تو بیچارے ٹینشن میں سوتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے وہاں پہ. مجھے تو خطرہ تھا عمر سیریز میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہ فلما دیں، شکر انہوں نے نہیں فلمائی. وہ بیچارے مسجد نبوی چکر کاٹ رہے ہیں، پھر جا کے باہر مدینے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جو بھی قافلہ آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا بنا. کہ ظاہر ہے اس پہ انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. تو اس طرح کوئی گائنی کی فیلڈ میں آپ سے کوئی پتہ کرے تو اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں. اس کے بعد اگر مجبوراً بتانا بھی پڑے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اسیسمنٹ کے ساتھ بتائیں. ایون آپ اس معاملے میں بالکل انشور بھی ہیں نا، تب بھی آپ یہ غلطی نہ کریں کہ پوری شورٹی کے ساتھ بتائیں. کل کو کوئی مسئلہ بن گیا، بعض اوقات بن جاتا ہے. اب میں اس لیول کی گفتگو یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا. میں اشارتاً کر رہا ہوں، وہ گائنی کی فیلڈ کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کی فیلڈ ہے کہ وہ بعض اوقات لگ ایسے رہا ہوتا ہے لیکن ویسے ہوتا نہیں ہے اور بعد میں بن جاتی ہے مصیبت. تو لوگوں کو اس اعتبار سے ترغیب دلانی چاہیے، خوف خدا دلوانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی.